قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. انشاء اللہ تعالیٰ رب العالمین. پچھلی دفعہ ہم صبر کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور صبر کے اہمیت پڑھ رہے تھے کہ صبر کتنی ضروری چیز ہے. صبر کے معنی آپ کو بتائے تھے، پھر صبر کی فضیلت آپ کو بتائی تھی کہ کتنی ساری قرآن میں بہت زیادہ جگہ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. کہیں کہا ہے کہ ان کو بغیر حساب ملے گا، کہیں کہا ہے کہ جنہوں نے صبر کیا اور عمل صالح کیے ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے. کہیں بتایا اولئک کا یجزون الغرفۃ بما صبر، جنت کے ان کو غرفات ملیں گے، ٹھیک ہے، جنت کے جھروکے ملیں گے. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں صبر کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. ساتھی کی وفات پر صبر، یہیں سے پڑھنا ہے نا. جی میم. حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی جگری دوست کو لے لیتا ہوں، پھر وہ اجر اور ثواب کی نیت اس پر صبر کر لیتا ہے، تو میں اپنے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی جزا نہیں. بخاری. کوئی گہرا دوست ہے، کوئی جس سے آپ کی ایفیلیشن ہے، وہ چلا جاتا ہے، آپ اس پہ صبر کرتے ہیں، تو جنت سے کم اس کی جزا ہے ہی نہیں. پھر ہے اولاد کی وفات پر صبر. حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا، اور بشرطے کہ وہ صبر کرے اور جو ثواب کا طلبگار ہو. نابالغ بچے کسی کے 3 فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کے بچے فوت ہوئے ہیں اس کو کہاں داخل کرتے ہیں؟ جنت میں داخل کریں گے، بشرطے کہ وہ صبر بھی کرے اور اجر و ثواب کا طلبگار ہو. اچھا، اب ایک دو حدیث یہاں پر نہیں ہے تو وہ میں آپ کو اور بھی بتاتی ہوں. کہ جیسے ایک مشکات کی حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو نامکمل بچے جیسے ابورٹ کر دیتا ہے انسان، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نامکمل بچے اپنی آول، جو آول لال ہوتی ہے، کارڈ ہوتا ہے امبلیکل کارڈ، اس سے کھینچ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کا بچہ فوت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے متعلق پوچھتے ہیں فرشتوں سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تو نے اس کے بچے کو لے لیا تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اس نے کہا کہ الحمدللہ، اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دو، بیت الحمد بنا دو. ٹھیک ہے. تو یہ اولاد کی وفات پر صبر کا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد، اور وہ بھی اولاد نرینہ، جو ان کے سامنے 2 کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور 3 تھے تو 3 کی آپ کے سامنے ہی، اور بالکل دودھ پیتی عمر میں وصال ہوئے تھے. شہید پر صبر. عبداللہ بن زبیر کی والدہ اب جو ہے وہ سیدہ اسما سخت بیمار ہوئی تو وہ ان کی عیادت کے لیے آئے. تو والدہ نے، اصلی سیدہ اسما کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بہن. ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے ہیں، اور ان کے شوہر کا نام زبیر بن عوام. تو عبداللہ بن زبیر کی والدہ سیدہ اسما سخت بیمار ہوئی تو وہ ان کی عیادت کے لیے آئی، یعنی بیٹا اپنی ماں کی عیادت کے لیے آتا ہے. والدہ نے اس سے کہا، بیٹے دل میں یہ آرزو ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں تب تک اللہ مجھے زندہ رکھے. ایک یہ کہ تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں. سوچیں، ایک ماں کہہ رہی ہیں، انسان ہی تھی وہ ہماری طرف، ٹھیک ہے، یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں. اللہ کا کرنا کہ کیا ہوا کہ عبداللہ بن زبیر نے والدہ کی زندگی ہی میں جام شہادت نوش فرمایا. شہادت کے بعد حجاج نے ان کو سولی پر لٹکا دیا. سیدنا اسما کافی ضعیف ہو چکی تھی، لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود وہ یہ رقت آمیز منظر دیکھنے کے لیے تشریف آئیں، اور اپنے جگر گوشے کی لاش کو دیکھ کر رونے پیٹنے کے بجائے نہایت صبر و استقلال سے بولی، اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے اترے. تو اب یہاں پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے بخاری کی، یہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں،
لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے معاذ اللہ، مگر وہ ان سے درگزر فرما کے انہیں روزی دیے چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی تو کتنا صبر کرتے ہیں، اللہ کی بھی صفت ہے صبر کرنا۔ کیا کیا کہتے ہیں انسان، کتنی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ صبر کر کے درگزر کرتا ہے۔ کیا نافرمانوں سے روٹی چھین لیتا ہے؟ نہیں چھینتا۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ صبر کیا کیسے جائے۔ اور دیکھیں ہوتا بھی ہے یہ، جس کا بہت ہی قریبی کوئی جاننے والا جاتا ہے، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کی اولاد، کسی کا باپ ماں جو بھی ہے، اب اور خاص طور پہ سڈن اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو صبر ایک دم سے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے صبر کرے۔ انسان انسان ہے نا، تو بتایا جا رہا ہے کہ صبر کیسے کریں، ٹھیک ہے، ترکیبیں بتائی جا رہی کہ صبر کیسے کریں۔ سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ صبر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ تصور اور نیت کی جائے کہ میں اس ذات عالی کی خاطر صبر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جو اس آزمائش میں مجھ سے اسی صبر کی توقع کر رہا ہے۔ ٹھیک، کیا سوچوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھیں گے کہ میں کتنا صبر کرتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کتنی بڑی ٹپ بتائی گئی ہے، سوچیں آپ کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ پھر اس کے بعد کیا کرے، نمبر دو، بڑے بڑے ثواب اور اجر کے وعدے یاد کیے تھے۔ تو ابھی آپ کو بتایا نا میں نے کہ قرآن میں کتنے بڑے بڑے صبر کے اوپر اجر کے وعدے ہیں۔ ہاں، بغیر حساب کہا گیا، اور جنت کے غرفات کہا گیا، اور اجر کبیر کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور جیسے سورہ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جن لوگوں کے اوپر مشکل مصیبت پڑتی تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کے لیے کیا کیا صلوات اور مغفرت، وہ سب کچھ بتایا گیا تھا۔ تو اس کا وہ وعدے یاد کریں، اور اپنے نفس کو یاد دلایا جائے کہ جن نافرمان لوگوں نے صبر نہیں کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر یہ کہ تیسری بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ سوچے کہ میرے صبر نہ کرنے سے اس کی طرف سے مقدر کیے ہوئے فیصلے بدلے تو نہیں جا سکتے، یعنی جو ہو چکا وہ ہو چکا، جو لاس ہو چکا وہ اب نہیں لوٹ کر آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ تو اب کیا ہے، تو میں کیوں بے صبری کروں، کیوں شکوہ اور ناراضگی کا اظہار کر کے اس اجر سے بھی محروم ہو جاؤں جو اللہ کے ہاں اس صبر کے بدلے مجھے ملنا والا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے جو انسان سوچے کہ اگر میں بہت روئی پیٹوں گی تو کوئی واپس آ جائے گا میرے رونے پٹلانے سے؟ ہاں؟ نہیں آئے گا۔ تو کیا ہے، لیکن میں اپنا اجر گنوا دوں گی جو مجھے بہت بڑا ملنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ سب باتیں انسان سوچے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کریں گے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ کوشش سے صبر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر بخشیں گے انشاءاللہ۔ اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں ہے، متفق علیہ، مسلم بخاری کی حدیث ہے یہ۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ توفیق سے صبر آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرُوا مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی تجھے صبر مل سکتا ہے۔ تو توفیق مانگنی چاہیے، کوشش کرنے والے کو توفیق بھی نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی توفیق جسے دے دی جائے سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور عمدہ اور نعمت کسی کو بھی نہیں ملی۔ جس کو صبر مل گیا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیں اس سے بہتر کوئی نعمت ملی ہی نہیں۔ پھر ہے دعا سے صبر انسان کو مانگنا چاہیے۔ صبر جیسی نعمت کی توفیق حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے اس کے لیے سب سے پہلا کام دعا کرنا چاہیے۔ کسی بھی ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب کا وعدہ ذہن میں لا کر اسی کا سکھایا ہوا یہ کلمہ کثرت سے دہرایا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے موقع کے لیے ایک اور قرآنی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ پھر اس کے علاوہ یہ مسنون دعا بھی بہت فائدہ دیتی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ انا للہ جو پڑھنے کے بعد یہ پڑھنے کی ہدایت ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا بہتر عوض عطا فرما۔ نماز کے ساتھ صبر، یہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اگر انسان یاد رکھے، ٹھیک کہ ان اللہ مع الصابرین ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کے رنج و غم کے موقع پر جو علاج سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے
وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے قرب کو زیادہ سے زیادہ محسوس کیا جائے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اور پھر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ دعائیں کی جائے۔ پھر ہے دیکھیں صبر، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ صبر ابتدائے صدمے پر ہوتا ہے، یعنی جس وقت صدمہ ہوا اسی وقت صبر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے آپ بہت رو پیٹ لیں اس کے بعد کہیں کہ میں صبر ہی کر رہا ہوں، نہیں، ابتدائی صدمے پر ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، آدم کے بیٹے اگر ابتدائی صدمے کے وقت تو صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ ابن ماجہ۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو۔ عورت بولی جاؤ اپنا کام کرو، آپ کو مجھ جیسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا۔ اس لیے اس نے کہا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ لیکن آپ سوچیں تو آج آپ کو ایسے جواب ملتے ہیں نا؟ ہاں، لیکن بات یہ ہے یہاں پر سوچنے کی کہ دیکھیں ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کا بھی حکم ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کون سے لوگ کامیاب ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا والعصر، زمانے کی قسم، جو سارے انسان خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم زیادہ تر انسان کس میں؟ خسارے میں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے چار کام کیے۔ چار کام کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، یہ ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو صبر کی تلقین بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایک دوسرے کو، کہ صبر کیا جائے، تو اس لیے تلقین بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال آپ نے اس کو تلقین کی کہ صبر کرو، اختیار کرو، تو اس نے کہا اپنا کام کرو، تو اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ جب اسے بتایا گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی، وہاں کوئی دربان نہیں تھا، تو وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابتدائی صدمے کے اوپر صبر کیا جاتا ہے۔ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، آپ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے مومن اور صالح بندوں کی یہ بھی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر اور حق پر قائم رہنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ عصر۔ تو مسلمانوں کو دکھ اور پریشانی میں ایک دوسرے کا غم غلط کرنے کی خصوصی تاکید و تلقین اس لیے بھی کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر سر میں درد ہو سارا جسم تکلیف میں۔ ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے آپ کا جس سے جو ہر مسلمان کے لیے ویسے تو یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں نا کہ مسلمان ایک مسلمان کی طرح کیسا ہے؟ کل بنیان، ایک دیوار کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ مگر افسوس یہ کہ ہمارے یہاں کے مسلمان قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے اس موقع کے آداب خود بھی بلا بیٹھے ہیں، یعنی جب کسی کی ڈیتھ ہوتی اور کوئی دوسرا صبر و برداشت کا دامن تھامنے نظر آئے تو اسے ایسے موقع پر رلانے اور واویلا مچانے پر اکسایا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو غم اندر رہ جائے گا اور اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بنے گا، یا پھر اس کے لیے یہ گمان کر لیا جاتا ہے کہ اسے دکھ ہوا ہی نہیں کیونکہ اسے مرنے والے سے پیار ہی نہیں تھا۔ اتنی امپورٹنٹ باتیں یہ لکھی ہوئی ہیں، آپ سوچیں تو ہمارے معاشرے میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیچارہ صبر کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو رلاؤ، یہ تو اندر ہی رہ جائے گا، تو اس کو تو فلانا ہو جائے گا، نہیں نہیں رلاؤ۔ کیوں رلاؤ بھائی؟ اگر کوئی اللہ کے حکم کے مطابق صبر کر رہا ہے، آپ کیوں اس کو اس بات پہ تلے بیٹھیں کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے اور اپنے اجر کو کھو دے؟ پھر اسی طرح یہ والی باتیں بھی بنائی جاتی ہیں کہ اچھا فلانے کو تو غم ہی نہیں ہے، وہ روئے ہی نہیں ہے، بالکل اس کے غم پیار ہی نہیں تھا اس کو فلانے۔ یہ کیوں ہے؟ پہلے ہی انہوں نے بتا دیا، قرآن اور سنت سے دوری، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا حکم ہے کس کا حکم نہیں ہے۔ یہ تو میں نے دیکھا ہے اکثر جب کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، جس بیچاری کا کوئی کسی کی ڈیتھ میں گئی تھی تو ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ بیچاری کی،
اب کیا ہے، وہ بیچاری پہلے ہی بالکل ہی کم میں گرفتار، کم کی تصویر بنی بیٹھی ہے، لیکن چپ کر کے بیٹھی۔ اب جو خاتون آ رہی ہے اس نے اٹھ کے اس کو اٹھانا ہے، اس کے گلے ملنا ہے، اور پھر اونچا اونچا رونا ہے اور ساتھ میں رلانا ہے۔ یہ ایک فرض عین سمجھ لیا جاتا ہے۔ اب فرض کریں کہ 50 خواتین بھی آ گئیں، اب اس خاتون کے اندر کیا بچے گا اس کے لیے؟ تو ہم کیوں نہیں سیکھتے آخر؟ تو آپ لوگوں کا فرض ہے، میرا فرض ہے کہ یہ ہمیں اس طرح کی محفلوں میں جانے کا، ڈیتھ کے موقع پر جانے کا ظاہر ہے موقع ملتا ہے، یہ ظاہر ہے اللہ کی ایک مصلحت اور حکمت، ایک نظام ہے کہ ڈیتھس ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، ورنہ پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے اور ٹھپ کے رکھ دینا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روکیں آپ جا کے وہاں، کہ نہیں آپ کیوں ان کو رلا رہی ہیں؟ ہاں، آپ ان سے بس تعزیت کے جملے بولیں اور ان کے لیے ان کو تسلی دیں، بلکہ صبر کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر کریں کہ آپ مل کے ان کو رلانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا فرض پورا ہو جائے کہ ہاں جی آپ کو بھی بڑا غم ہے، تو دس از رانگ۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فرض ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے میں آپ کو اتنی اسٹریس کر رہی ہوں۔ تو دراصل ہم اس دنیا کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چھوٹے بڑے نقصانات پر صبر ذرا مشکل سے ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ کو لگے گا یا صبح کا وقت گزار کے آئے ہیں، شام کا وقت گزار کے آئے ہیں، یا کیا ہے ساتوں من النہار ہے، ایک گھڑی گزار کے آئے ہیں، تو یہاں کے کیا غم ہے اور کیا خوشیاں ہیں۔ اگر ہم اس کو بھی سوچ لیں نا کہ چھوٹی سی زندگی ہے، اگر ہم نے ابھی ابھی کوئی پیارا گیا، ابھی کل میری باری ہے، ٹھیک ہے، میں نے بھی جانا ہے، ٹھیک، یہ اسی طرح کی زندگی اور چلتا رہے گا، تو پھر صبر کر لیتا ہے انسان۔ تو آخر میں ایک بہت اچھی ایک آدھ دو حدیث ہیں، ایک سورہ توبہ کی آیت اور ایک حدیث ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ تو دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا ہی نکلے گا۔ پھر حدیث ہے مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے اور دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس پر لگ جاتی ہے۔ تو یہاں تک رکھتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ